امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ نفاق ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے 34 نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالص منافق کی 4 عادتیں، 4 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ امانت میں وہ خیانت کرے گا، اور دوسری جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، تیسری وعدہ کرے گا اسے پورا نہیں کرے گا، اور چوتھا جب کسی سے لڑے گا تو گالیوں پر اتر آئے گا۔ یہ 4 عادتیں جس کے اندر ہوں وہ خالص منافق ہے، اگر ایک ہو تو وہ بھی نفاق بھی ہے۔ یہ وزارت کی کرسی، صدارت کی کرسی، یہ بڑے بڑے عہدے، یہ سارے قوم کی امانتیں ہیں۔ یہ جتنی بڑی کرسیاں ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہیں، اور ان سے اللہ پاک ان کے ذمہ داریوں کے بقدر سوال کرے گا، پوچھے گا۔ آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں مسند احمد کی 9815 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جنت میں جانے والے پہلے 3 گروہ ہوں گے، یہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پہلا گروہ وہ ہوگا جو شہید تھے، یہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دوسرا وہ لوگ ہوں گے جو غلام تھے، اپنے مالک کے تمام حقوق ادا کرتے تھے اور اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، یہ بھی جنت میں پہلا طبقہ ہوگا، یہ بھی جنت میں جانے والوں میں۔ اور تیسرا طبقہ جو جنت میں پہلے جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو تھے تو غریب، لیکن ان کی فیملی بڑی تھی، اہل و عیال زیادہ تھے، بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، یہ اکیلا کمانے والا تھا، محنت کر کر، مزدوری کر کر، کوشش کر کر یہ اپنے اہل و عیال کو دیتا تھا اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا تھا، اپنی عزت کو نہیں بیچتا تھا، یہ بھی جنت میں پہلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہنم میں جائیں گے سب سے پہلے وہ بھی 3 گروہ ہوں گے۔ ایک وہ جو تھے تو غریب لیکن تکبر کرتے تھے، غریب ہو کر تکبر کرنا، فخر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اور دوسرے وہ مالدار جو نہ زکوٰۃ دیتے تھے، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ قربانی، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، بخیل تھے، کنجوس تھے، یہ بھی جہنم میں پہلے جائیں گے۔ لیکن ان 2 طبقوں سے پہلے ایک طبقہ جہنم میں جائے گا، وہ کون سا طبقہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے
وہ حکمران ہوں گے جو زور زبردستی قوم پر مسلط ہوئے ہوں. قوم ان کو نہیں چاہتی ہو، قوم انہیں پسند نہیں کرتی ہو، لیکن زور زبردستی وہ قوم پر مسلط ہو گئے. آپ دیکھیں قوم نے جو اپنا فیصلہ سنایا وہ سب جانتے ہیں. وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون، اللہ کے بنائے ہوئے قانون، ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا، اس کے اوپر کتنے سازشیں کیے گئی، کوشش کی گئی کہ لوگ اس سے نفرت کریں، لوگوں کے دل میں اس سے نفرت ہو، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں میں ان سے محبتیں بڑھتی گئی. وہ ایک شخص اور ادھر پورا پلٹن، ایک شخص وہ سب پر بھاری ہوا اور قوم کے دلوں سے اس کی محبت کوئی نہیں نکال سکا. اتنے الزامات اس کے اوپر لگائے گئے جھوٹے، لیکن اس کے باوجود وہ جیت گیا اور یہ ہار گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا. لیکن مجھے افسوس ہے اور لوگوں پر نہیں، علماء پر، کہ علماء کو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا. اب بھی وقت ہے کہ وہ حق بولیں. دیکھیں قرآن اور حدیث میں جتنی علماء کی تعریفیں آئی ہے اتنی شاید کسی اور کی تعریف نہیں آئی ہے. عام لوگوں میں وہ حق بیان کریں. یہ تو انبیاء کے وارث ہیں. جب علماء حق بیان نہیں کریں گے تو پھر ملک اور قوم کی یہ حالت ہو جائے گی. سنن دارمی کے اندر ایک حدیث ہے 372 نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے. انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے برائی کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے برائی کے بارے میں نہ پوچھو، اچھائی کے بارے میں پوچھو. 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا مجھ سے اچھائی کے بارے میں پوچھو. تو 4تھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ علماء ہوں گے اور لوگوں میں سب سے اچھے لوگ وہ بھی علماء ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ وہ ہم برے علماؤں کے اندر شامل نہ ہوں، بلکہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے لوگوں میں بھی سب سے اچھے لوگ علماء ہوں گے، ان کے اندر شامل ہونا چاہیے. اور سنن دارمی کے اندر حدیث 583 نمبر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے فرمایا کہ اے کعب مجھے بتاؤ اہل علم کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اہل علم وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل کریں، اس قرآن پر عمل کریں، اس قرآن پر. قرآن حق کی دعوت دیتا ہے، قرآن سچ کی دعوت دیتا ہے، انصاف کی دعوت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں. یہ اہل علم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علماء کے دلوں سے علم کیسے نکلے گا؟ تو حضرت کعب نے فرمایا امیر المؤمنین جب ان کے دلوں میں لالچ آ جائے گی. تو اہل علم وہ ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کریں، اور قرآن و سنت کی دعوت یہی ہے کہ آپ حق کا ساتھ دیں، انصاف کا ساتھ دیں، سچوں کا ساتھ دیں. جو زور زبردستی قوم پر مسلط ہو جائیں، زور زبردستی حکمران بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم میں سب سے پہلے جائیں.